الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ختم نبوت کا متفقہ عقیدہ 1400 سال سے امت اسلامیہ میں ایک عقیدے کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے۔ امت اسلامیہ کی تاریخ کے دوران عقیدہ ختم نبوت ایک متفقہ اور طے شدہ عقیدے کی حیثیت سے معروف و متعارف ہے۔ دور حاضر میں جہاں مدعیان نبوت نے ختم نبوت کی بابت غلط فہمیاں پھیلائیں اور ان میں دور حاضر کا غلام قادیانی سر فہرست ہے، وہیں دور حاضر کے بعض میڈیا اسکالر بھی ختم نبوت کی بابت غلط فہمیاں پھیلا کر ان کے دوش بدوش چلے اور انہوں نے بعض صوفیاء کی عبارات کو نقل کیا، ان کا خود ساختہ مفہوم پیش کیا اور اس کے بعد ختم نبوت کی بابت قادیانیت کی زبان بولنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کچھ نتائج نکالے جو ان کے خود ساختہ ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دلیل و برہان کی روشنی میں ان کا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اس میڈیا اسکالر نے قادیانیوں پر دست شفقت رکھتے ہوئے بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات کہی، آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کے اسے سنیے گا۔ وہ میڈیا اسکالر کہتے ہیں، آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا، آپ نے پکڑ کر ان کو کہاں پہنچا دیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرات صوفیاء کے بارے میں ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہاں بجا طور پر ہم بھی اس میڈیا اسکالر سے 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے خود اعتراف کیا کہ غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جن صوفیاء کا آپ نے نام لیا اپنی گفتگو میں، اپنے لیکچرز میں، کیا ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ پھر کس بنیاد پر آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غلام قادیانی کا دعویٰ نبوت، دعویٰ مسیحیت، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، یہ واضح طور پر معروف و متعارف ہے، لیکن کیا ان صوفیاء نے کوئی ایسا عقیدہ اور ایسا دعویٰ پیش کیا تھا؟ پھر کیسے آپ نے ان صوفیاء کو ان کے ساتھ ملا دیا؟ کیا ابن عربی، مجدد الفسانی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ پھر کیسے آپ نے ان صوفیاء کو غلام قادیانی کے ساتھ ملا دیا؟ غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، کیا ان صوفیاء نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیں نہیں مانتا وہ کافر ہے؟ غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، کیا ان صوفیاء نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیں نہیں مانتا وہ جہنمی ہے؟ غلام قادیانی نے یہ کہا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا اور میرا دشمن ہے وہ خنزیر ہے، کیا ان صوفیاء نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیں نہیں مانتا وہ خنزیر ہے؟ قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا میرا دشمن ہے، اس کی بیویاں کتیوں کی طرح ہیں، کیا ان صوفیاء نے ایسی کوئی بات کی تھی؟ غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، کیا یہ بازاری زبان کیا ان صوفیاء نے بولی جن کو آپ غلام قادیانی کے ساتھ ملا کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب انہوں نے اس طرح کے عقائد پیش نہیں کیے تو آپ پھر کس قانون کی بنا پر اور کس علم کی بنیاد پر ان کو غلام قادیانی کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ کے فالوورز بجا طور پر یہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان صوفیاء کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے۔ ان صوفیاء کے بارے میں اپنا خیال بیان کرنے سے پہلے ہم اس میڈیا اسکالر کے بارے میں کہیں کہ ہمارا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حضرات صوفیاء کو غلام قادیانی کے ساتھ کھڑا کر کے یہ سوال کرنے والے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے فالوورز پوچھتے ہیں کہ ان بزرگ ہستیوں کو قادیانی کے ساتھ کھڑا کرنے کے بعد ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سوال نمبر 2، آپ کے فالوورز اور دیگر مسلمان آپ سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اسے ہمارے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دجال و کذاب قرار دیتے ہیں، اور آپ غلام قادیانی مدعی نبوت کو
بیچارہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کی تائید و دفاع کر رہے ہیں، ذرا غور تو کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام جو مدعیان نبوت کو اور غلام قادیانی کو دجال و کذاب قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف نبی اور ان کی امت کے بالمقابل غلام قادیانی اور آپ کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 3، آپ کے فالوورز، آپ کے قارئین و سامعین اور سادہ لوح عوام آپ کو مختلف چینلز پر اس بنیاد پر سنتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ان تک پہنچا رہے ہیں اور ان تعلیمات کے داعی ہیں، لیکن آج ایک مدعی نبوت غلام قادیانی کی زبان بولنے کے بعد ان سب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کس کے نمائندہ ہیں، کس کے ترجمان ہیں، کن کی زبان بول رہے ہیں، اسلام کی یا قادیانیت کی۔ یہ حقیقت سب پر واضح ہو چکی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رکھے اور اس کی بابت ہر قسم کی غلط فہمیوں سے ہمارے اس عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون